बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आप खैरियत से होंगे। बहुत बड़ा नाम सोशल मीडिया की दुनिया में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है जी। बड़े इसके लोग इसके मुताल्लिक़ कहते थे जी इसके सामने कोई बैठ नहीं सकता, इससे कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, इसने फ़लाँ को मुनाजरे का चैलेंज किया, वो भाग गया, ये भाग गया। तो आज नाज़रीन किराम ख़ुद उस बंदे ने अपनी ज़ुबानी कबूल कर लिया है कि मेरे अंदर इतनी ताकत सकत नहीं है, मेरे अंदर इतना इल्म नहीं है कि मैं किसी के सामने बैठ के मुनाजरा कर सकूं। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, मैं कुछ कहूं इससे पहले आप उसकी ख़ुद की गुफ्तगू समाअत करें, फिर मैं इंशाअल्लाह इसके ऊपर अपने मारूज़ात पेश करता हूँ। दावे से कहता हूं ये बात मैं बहुत बड़ी करने लगा हूं। आज भी जो कट्टर बरेलवी हैं उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरहत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीस भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसी तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, आपने उसकी वीडियो के अंदर सुना कि जिसमें वो कह रहा है कि मैं बड़े दावे से कहता हूँ और मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। क्या बड़ी बात? और वाकई उसने बहुत बड़ी बात की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वाकई उसने बहुत बड़ी बात की है और पहली मरतबा उसके मुंह से अल्लाह ने सच उगलवाया है। पहली मरतबा उसने इस बात को तस्लीम किया है। क्या कहता है कि आज भी अक्सर कट्टर बरेलवी हैं, उनके सामने ना डॉक्टर इसरार बैठ सकता है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है, ना डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा बैठ सकती हैं। क्यों? वो कहता है चूँकि इन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर इसरार बैठ सकता है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। वो लाकर जब दलाइल इनके सामने रखेंगे तो इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, हाँ यार इसमें ये भी है, इसमें ये भी निकलता है, अच्छा यार ये वाली भी हदीस है और ये वाली भी हदीस मौजूद है। ये गुफ्तगू आप खुद उसकी समाअत करें। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है, अच्छा ये वाली हदीस भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसीलिए आप नाज़रीन व सामीन, आपने इसकी गुफ्तगू समाअत की। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए बरेलविया को इतनी ताकत और हिम्मत और इतना इल्म दिया है कि आज तक किसी माई का लाल कोई अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया जो उलमाए हक़ का बरेलविया का जो है वो सामना कर सके। और वाकई अल्लाह ने उनको इल्म दिया है। और आप देखें मुनाजरे की फ़ील्ड के अंदर, मुनाजरे की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए बरेलविया का कोई सानी आज तक आपको नहीं मिलेगा। तो नाज़रीन व सामीन मोहतरम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया है और ये पहले आप उसकी गुफ्तगू समाअत कर लें, इंशाअल्लाह फिर हम गुफ्तगू करते हैं। इसे भी मौजूद है, मुंह आट के बैठ जाएंगे। इसीलिए आप देखें जब कभी मुनाजरे होते हैं कुत्ते की करते हैं बरेलवी, अहले हदीसों की भी देवबंदियों की भी। क्यों करते हैं? बूढ़े ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, आप मुनाजरे का भी देखें, आपको लगेगा यार छाए हुए ने। अनीफ कुरैशी ने क्या किया है उस लाल रुमाल वाले के बड़े भाई के साथ? पानी नहीं उन्हें मांगा और देखा ना मुनाजरा। तो मुनाजरा देख लें, फिर तो अहले हदीस तो सबसे कमजोर फिरका है। लेकिन वैसे आप इनके दावे सुने, कहेंगे नहीं जी हमारी हर बात कुरान से कहते मिट्टी, तो उन्हें पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज के है ये चीज। तो सामीन मोहतरम, आपने उसकी गुफ्तगू को समाअत किया जिसमें वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि इसमें ये वाली भी हदीस है, हाँ यार इसमें ये भी मसला निकलता है, इसमें ये जुज़िया भी निकलता है, इसमें ये तालील भी निकलती है, इसमें ये तावील भी हो सकती है। तो वो खुद कहता है जी ये तो मुंह अड़ के बैठे रहेंगे, ठीक है, ये मुंह अड़ के बैठे रहेंगे। और इसी वजह से वो कहता है कि आपने देखा नहीं है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो मुनाजरा किया था लाल रुमाल वाले भाई के साथ, उसने क्या किया। और वह खुद कहता है जी उन्होंने पानी भी नहीं मांगा, उन्होंने पानी तक नहीं मांगा कि इतना मतलब उनको उन्होंने शाकिस्त दी इल्मी मैदान के अंदर। और वो खुद कहता हुआ नज़र आता है कि उलमाए बरेलवी इसी वजह से कुत्ते की करते हैं देवबंदियों के साथ भी और वहाबियों के साथ भी। ये गुफ्तगू उसी की ज़ुबानी आप फिर खुद से समाअत कर लें। दावे से कहता हूं ये बात मैं बहुत बड़ी करने लगा हूं। आज भी जो कट्टर बरेलवी हैं उनके सामने ना डॉक्टर इसरार साहब बैठ सकते हैं इल्मी दलाइल में, ना डॉक्टर फरहत हाशमी बैठ सकती हैं। ये मैं आपको, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं है, ना डॉक्टर जाकिर नाइक बैठ सकता है। वो लाके जब दलाइल रखेंगे इन बेचारों को पता ही नहीं होगा, अच्छा इसमें से ये भी निकलता है,
اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ آٹ کے بیٹھ جان کے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. حنیف قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھیں نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی، تو انہوں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے یہ چیز. سامعین محترم، آپ نے اس کی گفتگو سماعت کی اور اس بات کو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے مناظرے کی فیلڈ میں بیٹھ سکوں، اسی لیے تو وہ باہر نہیں نکلتا. ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے وہ جناب یوں فتوے جھاڑ رہا ہے، یوں فتوے جھاڑ رہا ہے، یہ فتوے جھاڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کسی کے سامنے بیٹھنے کی جرات نہیں کرتا. حالانکہ کئی علماء اہل سنت نے اس کو مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن آج تک کوئی کسی کے سامنے اس نے بیٹھنے کی جرات نہیں کی. اور کرے گا بھی کیوں جبکہ یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ میرے اندر اتنا علم نہیں ہے. اور جب بھی مناظرہ کرتے ہیں تو کتے کی کرتے ہیں، اور بندہ پانی بھی نہیں مانگتا. ہاں جی، تو اس کو پتہ ہے، اس لیے یہ کسی کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ علماء بریلویہ مناظرے کی دنیا میں یہ چھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہوئی ہے کہ ان کے سامنے علمی دلائل کی روشنی میں علمی دنیا کے اندر ان کے سامنے بیٹھنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں مت چھیڑو. میں نے صرف ابھی ایک ویڈیو بنائی تھی میلاد شریف کے اوپر، اور کئیوں کو پیڑ ہونے لگ گئی ہے، اور کئیوں نے جو ہے الٹے سیدھے جو ہے کمنٹس انہوں نے کیے ہیں. ابھی یقیناً میں نے آپ کے سامنے وہ علمی دلائل نہیں رکھے کہ جو کہ میلاد شریف کے اوپر اور اس کے جواز کے اوپر ایک اتنی طاقتور دلائل ہیں جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا اور نہ وہ انکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ علماء دیوبند میں سے ایک مولوی ہے جو کہ یہاں تک وہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی نہ منانا، میلاد کو نہ ماننا اور حضور کی آمد کی خوشی نہ کرنے والا وہ تو کافر کہہ رہے ہیں. ہم تو کافر پھر بھی نہیں کہتے، لیکن وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. باقاعدہ میں اس کی ویڈیو چلا رہا ہوں، آپ خود سماعت کریں. ہم سب کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں اور خوش ہونا چاہیے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر خوش نہیں ہے وہ شیطان ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے. جو حضور کی آمد پر خوش. تو آپ نے ان کی گفتگو اپنے کانوں سے سماعت کی، لیکن حالانکہ اتنا سخت حکم ہم نے نہیں لگایا. ہم نے صرف یہ بتلایا ہے کہ میلاد شریف منانا، یہ بعض حضرات نے کمنٹ سے نیچے کیے ہوئے تھے وہ جی کون سے صحابہ نے منایا. تو بھئی تم کون سے صحابہ کو مانتے ہو؟ کون سے صحابی نے نہیں منایا؟ آپ اس کا نام بتاؤ نا. بھی فلاں صحابی نے نہیں منایا، پھر ہم آپ کو اس کے متعلق دلیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ خود کہتا ہے کہ آپ نے حنیف قریشی صاحب کو دیکھا ہے کہ اس نے لال رومال والے کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے. تو مت چھیڑو ہمیں. اللہ نے الحمدللہ علماء بریلویہ کو اتنا علم دیا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن چند شر پسند عناصر لوگوں نے اس مسلک کے اندر بھیس بدل کر کئی ایسی چیزیں پیدا کر دیں جس کو خود علماء اہل سنت بریلویہ نے ان کو منع لکھا ہوا ہے اور اس پر باقاعدہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے. آپ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی میلاد شریف منانے کے متعلق آپ ان کے ارشادات پڑھ کے دیکھیں. اسی طرح استاذ العلماء مفتی اہل سنت مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی آپ تحریریں پڑھ کے دیکھیں، ان کی بکس پڑھ کے آپ نے دیکھیں. ان باقاعدہ انہوں نے ایک بہترین طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد کو کس طریقے سے منانا چاہیے. ابھی تو میں نے اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کی، میں نے تو صرف یہ بتلایا ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. تو اسی پر کئی دوستوں کو جو ہے پیڑ ہونے لگ گئی ہے کہ یہ جی جاہل ہے، یہ فلاں ہے. بھئی اس طرح فتوے وہی دیتا ہے جس کے اندر علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جس کے اندر علم ہو وہ پھر علمی میدان کے اندر آ کے وہ ہے علم کے ذریعے باعث کرتا ہے، وہ ایسے خالی چوچلے یا فتوے نہیں جاڑتا. یہی گفتگو خود انجینئر مرزا بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ دلائل کی روشنی میں، دلائل کی دنیا میں، مناظرے کی دنیا میں مسلک اہل حدیث وہابی وہ انتہائی کمزور ہے. اور وہ خود کہہ رہا ہے یہ ویسے تو بڑی باتیں بناتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم چلتے ہیں، یہ ان کے اہم باتیں ہیں. اور
وہ خود کہہ رہا ہے جی کھیت سوا یہ جو ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ تو عمل کرتے ہی نہیں۔ آپ خود اس کی جو ہے آپ اس کی گفتگو سماعت کر چکے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے، حالانکہ اس کے ہزاروں ملین کے اندر اس کے جو ہے فالوورز ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ علماء بریلویہ کو اللہ نے وہ علم اور شان عطا فرمائی ہے کہ مناظرے کی دنیا کے اندر ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور یہ چھائے ہوئے ہیں، اور مت چھیڑو ہمیں کہ پھر ہم جو ہے کہیں ایسے دلائل پھر تمہارے سامنے لا کے رکھیں، پھر تمہاری چیخیں نکلتی پھریں، پھر تم کہو کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا گیا، ہاں جی پھر یہ حدیث کہاں تھی، ہمیں تو آج تک ملی نہیں، ہاں جی وہ فلاں جزیہ کہاں تھا آج تک، ہمیں تو ملا نہیں۔ میں نے اس میں سادی سی باتیں کی تھی، بھئی اپنا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کوئی دلیلیں نہیں مانگتا، کوئی فتوے نہیں مانگتا، ہاں جی اپنی مرضی میں جو دل میں آئے کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مولاناؤں کے گھر آپ دیکھیں جی، یہ جو قرآن و حدیث کے دعوے کرنے والی قوم ہے، آپ دیکھیں کیا ان کی شادیوں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، کون سی شریعت پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی وہاں ان کو کوئی فتویٰ کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا، نہ ان کو فضول خرچی یاد آتی ہے۔ تو ناظرین و سامعین محترم، جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس کے صدقے سے اللہ نے کائنات کو روشنی دی ہے، اور خود رب کائنات کا حدیث قدسی بھی ہے کہ اگر میں اپنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پیدا نہ فرماتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ تو ناظرین و سامعین محترم، جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اور کتنے انبیاء علیہ السلام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہونے کی وہ دعائیں کرتے رہے، تو آج امتی ٹھیک ہے جو قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے، جو نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ، ان کی پابندی بالکل بعین ہی جو فرض ہیں وہ کرنے ضروری ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ صرف میلاد پڑھتے رہو، نمازوں چھوڑ دیں، صرف آپ میلاد پڑھتے رہیں، روزہ چھوڑ دیں، حج زکوٰۃ چھوڑ دیں، باقی دیگر احکام شرع چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں جی جہاں میلاد آپ منا رہے ہیں، اور میلاد کیا ہے چلے میں اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ 5 وقتہ نماز پڑھنا یہ بھی میلاد حضور ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو اللہ پاک نے نماز کے اندر درود ابراہیمی کو رکھ دیا کہ یہ درود پاک پڑھنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر درود پاک بھیجنا یہ بھی ایک میلاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ پتہ تھا رب تعالیٰ کو کچھ ایسے منکر ہوں گے جو میلاد کو نہیں مانیں گے، اس لیے اللہ نے درود پاک نماز میں رکھ کے ہر ایک سے میلاد منوا دیا ہے، اور ہر ایک نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہی یہ میلاد ہے۔ تو نماز پڑھ کر بھی حضور کا، نماز پڑھنا بھی یہ بھی حضور کا میلاد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، سمجھنے والے کے لیے یہ چند باتیں کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ہم آپ کے سامنے میلاد شریف کے متعلق جواز ہونے کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکے گا۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین حقہ اور مسلک حق اہل سنت پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔